السلام علیکم۔ میں ہوں محمد سرفراز ناز۔ ایک وقت تھا جب اداکاروں کے ساتھ تصاویر بنوانا ایک فیشن میں شامل تھا اور کئی ایک فوٹوگرافرز کا دال دلیا ہی لوگوں کے شوق کی وجہ سے چلتا تھا۔ میں نے جب فیصل آباد سے فلمی ایڈیشن کی شروعات ڈیلی بزنس رپورٹ کے فلمی ایڈیشن کے انچارج کی حیثیت سے کی تو میرے پاس کوئی کیمرہ تھا اور نہ ہی فوٹوگرافر کی سہولت۔ اپنے دوستوں نادر حسین نادر اور طالب فیصل آبادی کی معاونت سے جب ہم نے ہر ہفتے اداکاروں کے تازہ انٹرویوز کی اشاعت شروع کی تو اخبار کے مینیجر سمیت دیگر عملے نے پراپگنڈا شروع کر دیا کہ یہ انٹرویوز جعلی ہیں، جو کہ ہمارا ٹولہ خود ہی گڑھ لیتا ہے۔ حتیٰ کہ اخبار کے مالک بھی ہمیں شک کی نظروں سے دیکھنے لگے۔ اس کا توڑ کرنے کے لیے مجھے ذاتی گرہ سے کیمرہ خریدنا پڑا۔ آگے بڑھنے سے پہلے معمول کے مطابق ویڈیو دیکھنے والوں سے التماس ہے کہ وہ اسے لائک اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں۔ انہی دنوں تاریخ ساز ہدایت کار حسن اکثری صاحب کی فلم مفرور کی شوٹنگز جاری تھیں اور وہ صحافیوں کی بڑی عزت کرتے تھے اور ہمارے چہرہ شناس بھی ہو چکے تھے۔ ایک دن ہم نے ان سے گزارش کی کہ اخبار کا کیلنڈر کسی سین میں لگوا دیں تاکہ ہمارے خلاف جاری پراپگنڈا ختم ہو سکے۔ یہ ان کی بڑائی تھی کہ انہوں نے ہماری بات مان لی۔ فلم ریلیز ہونے کے بعد میں نے منروا سنیما کا باکس بک کروا کر یہ سین اخبار کے مالک عبدالرشید غازی صاحب کو بھی دکھایا تھا، جس پر نہ صرف میری تنخواہ میں اضافہ ہو گیا بلکہ ہمیں ایک فوٹوگرافر ساتھ رکھنے کی سہولت بھی مل گئی، جس کے بعد فدا ملک تا حیات ہمارے ساتھ فلمی فوٹوگرافنگ کرتے رہے۔ لہٰذا ہر انٹرویوز کی فوٹوگرافی کروانا ہماری مجبوری بن چکی تھی، کیونکہ کئی اداکار انٹرویوز کی اشاعت کے بعد انکار کر دیا کرتے تھے کہ ہم نے تو یہ انٹرویو دیا ہی نہیں، مگر اس کا ثبوت تصاویر کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہوتا تھا۔ کچھ لڑائیاں اور کچھ کیس درج ہونے کے بعد ہم نے ایک ٹیپ ریکارڈر بھی خرید لیا اور اس کی کیسٹیں بطور ثبوت ہمارے پاس جمع رہتی تھیں۔ انہوں کون لے گیا؟ وہ کتے چلا گیا؟ پرانا ریکارڈ تے گل سڑ گیا جناب۔ یہ یتیم خانے دیا تے چھتاں بھی چوندیاں نے، پرانے رجسٹر نو دمک کھا گئی ہے۔ انہی دنوں ایور نیوز اسٹوڈیوز میں ہدایت کار الطاف حسین کی فلم پتھر کا آخری سپیل چل رہا تھا، جو کہ بعد میں اسکندرہ کے نام سے ریلیز ہوئی۔ آخری سپیل ہونے کی وجہ سے اداکاروں کی اکثریت یہاں موجود تھی، جن میں سلطان راہی اور انجمن نمایاں تھے۔ یہ اداکارہ انجمن کے عروج کا زمانہ تھا۔ موقع پا کر ہم نے ان سے ایک تفصیلی انٹرویو لے لیا، مگر فوٹوگرافر چونکہ ہمارے ساتھ موجود نہیں تھا۔ انٹرویو کی تکمیل کے بعد جب انجمن کے ساتھ گروپ فوٹو بنانے کا مرحلہ آیا تو اس نے بڑے سیٹ پر ہمارے ساتھ تصاویر بنوانے سے انکار کر کے ہمیں حیران و پریشان کر دیا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو ہم ترکی بترکی جواب دیتے، مگر یہاں معاملہ ہماری ڈیوٹی اور مجبوری کا تھا، اور انجمن کے اس دو ٹوک جواب نے ہماری سبکی بھی کروا دی تھی۔ طالب فیصل آبادی نے اسے تمام معاملہ بتایا، مگر اس کا ایک ہی جواب تھا کہ میری سولو تصاویر جتنی مرضی بنا لیں، مگر میں نے آپ کے ساتھ اکیلے فوٹو نہیں بنوانی۔ ہدایت کار الطاف حسین بھی یہ سارا معاملہ دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ انجمن ماننے والی نہیں تو وہ درمیان میں پڑے اور اسے سمجھایا کہ فوٹو بنانا ان کا شوق نہیں بلکہ مجبوری ہے، جس پر انجمن کچھ نرم پڑ گئی اور اس شرط پر راضی ہوئی کہ فلمی یونٹ بھی ساتھ کھڑا ہو جائے گا تو وہ فوٹو بنوا لے گی۔ چنانچہ فوٹو اس طرح بنائے گی کہ انجمن ہدایت کار الطاف حسین کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ 3-4 افراد ارد گرد کھڑے ہوئے، ایک سائٹ پر میں اور دوسری سائٹ پر طالب فیصل آبادی کھڑے ہوئے تو یہ فوٹو بنی۔ اگر وہ فوٹو ہمارے ریکارڈ میں ہوتی تو آپ ہمارے چہروں پر چھائی بے چارگی دیکھ کر محفوظ ہوتے، مگر ریکارڈ جمع نہ رکھنے کا احساس چینل بنانے کے بعد ہوا ہے۔ انجمن کے ساتھ ہماری فوٹو تو بن گئی تھی، مگر اپنی سبکی کا احساس ہمیں چین لینے نہیں دیتا تھا اور ہم اس ڈو میں لگے رہے کہ اس انکار کی وجہ کیا تھی۔ خود انجمن اس بارے کوئی تسلی بخش جواب نہ دیتی تھی اور یہ سارا معاملہ دیکھنے والے بھی کوئی معقول وجہ بتانے سے قاصر تھے۔ فلم اسٹوڈیوز میں ظاہر ہے ہمارے اپنے خفیہ ذرائع بھی تھے اور آخر کار ہم نے کھوج لگا لیا کہ انجمن نے پرسنل فوٹو کیوں نہیں بنوائی تھی۔ معاملہ یہ تھا کہ کچھ عرصہ پہلے پنجاب کے کسی شہر میں ایک پولیس مقابلہ ہوا جس میں کچھ ڈکیت مارے گئے اور کچھ فرار ہو گئے تھے، اور مارے جانے والے ڈاکوؤں کی بندوقوں کے بٹوں پر اداکارہ انجمن کی تصاویر خوبصورت انداز میں پیسٹ کی گئی تھیں۔ انہی دنوں اداکاروں کی تصاویر ہوٹلوں
چائے خانوں پبلک ٹرانسپورٹ وغیرہ میں لگائے جانے کا رواج عام ہوتا تھا، بلکہ ٹرکوں اور رکشاؤں کی بیک سائڈ پر ایسی تصویر آپ نے آج بھی دیکھی ہوں گی۔ مقابلے میں مارے جانے والے یہ ڈاکو لگتا تھا کہ انجمن کے پرستار رہے ہوں گے، مگر پولیس کی تفتیش کی گاڑی شک کے پٹرول سے چلتی ہے اور اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ یہ ڈاکو انجمن کے مجرے وغیرہ سننے کے شوقین ہوں گے، لہٰذا پولیس نے باقاعدہ طور پر اداکارہ انجمن کو بھی شامل تفتیش کر لیا تھا اور اسے کئی بار اس کے لیے تھانوں کا رخ کر کے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس کے بعد اس کے اہل خانہ اور سیکرٹری وغیرہ نے انجمن کو تاکید کر دی تھی کہ آئندہ کسی کے ساتھ پرسنل فوٹو نہیں بنوانی، لہٰذا اس نے تصاویر بنوانے سے گریز شروع کر دیا تھا۔ بطور صحافی انجمن ہماری شکل شناسی اور اکثر سیٹوں پر اس سے بات چیت اور ملاقات ہوتی رہتی تھی، مگر اپنی احتیاط پسندی کے باعث اس نے ڈاکو اور صحافیوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک دیا تھا۔ اس واقعہ نے ہمیں بھی سبق سکھا دیا، لہٰذا دوران انٹرویوز ہمارے فوٹوگرافر یا کوئی ساتھی اس انداز میں فوٹو بنا لیا کرتے تھے کہ دوسرے بندے کو کانوں کان خبر ہی نہیں ہوتی تھی۔